گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں لفظی جنگ تیز۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو وارننگ دے دی۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، فیصل کریم کے پاس آئینی عہدہ ہے، سیاسی گفتگو سے اجتناب کریں ورنہ وہ سب کچھ بند کر دیں گے۔ وارننگ پر عمل نہ ہوا تو گرانٹ اور گاڑی کا داخلہ بند ہو جائے گا۔ گورنر کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس بائے بائے ٹاٹا کیا کریں۔ پی ٹی اے کا مینڈیٹ کسی دوسری جماعت کو نہیں دیا جا سکتا۔ ناچنے والے گھوڑے ریس نہیں جیتا کرتے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ترکی بدترکی جواب۔ بولے، وزیر اعلیٰ خود کہتے ہیں وہ بھتا دیتے ہیں۔ مخالفوں کو گورنر ہاؤس فوبیا ہو چکا، وہ اسرار گنڈاپور نہیں، انہیں نمٹنا آتا ہے۔ گورنر ہاؤس پر قبضہ کرنے کی ریہرسل کرنا چاہتے ہیں تو تیار ہیں۔ ان کو اسلام آباد دوڑنے کے لیے سڑک مل گئی تھی، یہاں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ وہ مرکز اور صوبوں میں لڑائی نہیں چاہتے۔ اپوزیشن اتحاد کا آئین کی بحالی کے نام پر ملک گیر مہم چلانے کا فیصلہ۔ کراچی اور فیصل آباد میں جلسوں کے لیے انتظامیہ کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ محمود اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلوں کی منظوری۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے دعویٰ کیا، ملک کے معاشی حالات خراب ہیں، حکومت سے ملک چل نہیں رہا۔ گندم میں 350 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا۔ اسکینڈل میں محسن نقوی کے ساتھ نون لیگ کے لوگ بھی شامل ہیں، حکومت کے خلاف عدالتوں میں ریٹ دائر کر رہے ہیں۔ فیض آباد دھرنا کیس کمیشن کی رپورٹ ٹی او آر کے برخلاف تھی۔ سپریم کورٹ میں کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامہ میں کہا گیا، کمیشن نے اصرار کیا ایک مخصوص شخص نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کمیشن نے محض ایک شخص کی کاغذ پر لکھی تردید پر انحصار کیا۔ کمیشن نے تمام صارفین سے مساوی سلوک نہیں کیا، فریقین کو ایک دوسرے پر جرا کا موقع بھی نہیں دیا۔ کمیشن رپورٹ میں صوبائیت کی جھلک مایوس کن ہے، تحریک لبیک کے کسی فریق کا بیان بھی نہیں دیا گیا۔ مخصوص نشستوں کی معطلی، قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل مزید تاخیر کا شکار۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور دیگر کمیٹیوں کی تشکیل بجٹ سے پہلے نہ ہونے کا خدشہ۔ قواعد کے مطابق وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد 30 دن کے اندر قائمہ کمیٹیاں تشکیل دینا ضروری ہے۔ عددی تناسب کے حساب سے طے پانے والا قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم کا فارمولہ بھی غیر مؤثر ہو گیا۔ مخصوص نشستوں میں تبدیلی کے بعد اب قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم از سر نو ہوگی۔ مسلم لیگ نون جنرل کونسل اجلاس کی تاریخ میں 2 مرتبہ تبدیلی، وجوہات سامنے آ گئیں۔ جنرل کونسل اجلاس پہلے 7 پھر 11 اور پھر 18 مئی کو طلب کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نون لیگ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے خواہش مند، پہلے صرف پارٹی صدر اور جنرل سیکرٹری کی تبدیلی کی جانی تھی۔ مرکز کے علاوہ تمام صوبوں میں بھی پارٹی قیادت کی تبدیلی سے رہو۔ نئے بجٹ پر آئی ایم ایف کے ساتھ بنیادی اہداف طے کر لیے گئے۔ ایف بی آر کو 9,500 ارب روپے کے بجائے 11,110 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نئے مالی سال میں 1,700 ارب روپے ٹیکس محصولات بڑھانا ہوں گے۔ تاجروں سے 1 جولائی سے ایڈوانس ٹیکس کی وصولی۔ کسانوں کو باردانہ کی فراہمی یقینی بنانے کمیشن۔ وفاقی حکومت حرکت میں آ گئی۔ وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کہتے ہیں، کسانوں کا استحصال قابل قبول نہیں، گندم کا ایک ایک دانہ خریدیں گے۔ کسانوں کی خوشحالی سے ملک کی خوشحالی وابستہ ہے۔ پاسکو گندم کی خریداری کر رہی ہے، صوبائی حکومتیں گندم نہیں خرید رہی۔ گندم خریداری اور باردانہ کی تقسیم شفاف طریقے سے کی جا رہی ہے۔ عوام حکمرانوں سے نجات کے لیے بڑی تحریک کی تیاری کرے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کوئٹہ میں جلسے سے خطاب۔ بولے، موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مسلط کردہ ہے۔ بلوچستان معدنیات سے مالا مال، لیکن عوام اپنے حقوق سے محروم ہے۔ بلوچستان کے عوام کی محرومی کے ذمہ دار مقامی سیاستدان بھی ہیں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو مصنوعی طریقے سے زندہ رکھا جا رہا ہے۔ ماں کی ہستی تپتی دھوپ میں گھنا سایہ، خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے ساتھ پایا۔ دنیا میں عظیم ترین رشتے کو سلام، ماؤں کا عالمی دن آج منایا جائے گا۔ ماں کی ہستی قدرت کی بہترین نعمت، خود مشکلات جھیل کر بچوں کے لیے سراپا رحمت۔ ماں کا کوئی نعم البدل نہیں، اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت کی بشارت دی۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، کئی مقامات پر کے الیکٹرک کے خلاف مظاہرے کیے۔
अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, तलबा को कमरा इम्तिहान तक में जब बिजली मुयसर नहीं, कलेक्टर ने नेपरा में दरख्वास्त दी है, फिर एडजस्टमेंट की मद में 18 रुपये का इजाफा किया जाए। जमात इस्लामी किसी सूरत इजाफा नहीं होने देगी, हर जगह पर घेराव करेगी। कराची में कोरंगी सनती एरिया में हादसा, 2 लड़कियां जाँ बहक हो गई। लड़कियां सनती एरिया रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, तेज रफ्तार गाड़ी इन दोनों को कुचल डाला। हादसे का शिकार दोनों लड़कियां मौका पर ही जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों के रजाकारों ने दोनों लड़कियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।